السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم نے پڑھنا ہے پیراگراف نمبر 10۔ پیراگراف نمبر 10 جو ہے اس میں ہمیں غلاموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلاحات تھیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 3 to 4 جو ہیں وہ ہمارے مین پوائنٹس ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں فرسٹ پوائنٹ میں ہمیں بتایا گیا ہے انکریجمنٹ آف فریئنگ سلیوز، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے آئیڈیاز دینا، ترغیب دینا یا جذبے کو ابھارنا۔ Freeing slaves was regarded as a highly virtuous act۔ غلاموں کو آزاد کرنا جو ہے وہ مانا جاتا تھا ایک بہت ہی زیادہ ثواب کا کام، and expiation of various sins، بہت سارے گناہوں کے کفارے کے طور پر۔ The Quran explains، قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے یا یہ بیان کیا گیا ہے، it is freeing of a bondsman، کسی غلام کو آزادی دلانا، اور فیڈنگ یا کھانا کھلانا on a day of privation، فاقے کے دنوں پر، an orphan near of kin، یا کسی جو ہے orphan ہے، یتیم ہے، اس کی ایسے موقع پہ مدد کرنا جب وہ بھوکا ہو یا پھر اس کو آپ کی ضرورت ہو، اور a poor rich and misery، یا پھر کسی ایسے شخص کی مدد کرنا جو کہ بدحالی یا مصیبت میں گھرا ہو، and being besides، اور ان لوگوں میں شامل ہونا of an other to those who believe، جو یقین لائے یا جو ایمان لائے، exhort one another and to patience and exhort one another to pity and compassion، ان لوگوں میں شامل ہونا جو صبر اور رحم کی نصیحت کرتے ہیں۔ پٹی، رحم اینڈ کمپیشن، صبر کی یا نصیحت کرنا۔ دوز ہو آر دا پیپل آف ہیپینس اینڈ پراسپیرٹی، وہ لوگ جو ہیپینس خوش نصیب ہیں، پیپل آف ہیپینس خوش نصیب شخص ہیں، اینڈ پراسپیرٹی اور کامیاب ہیں۔ who will be given their records، جن کو دیا جائے گا ان ریکارڈز، اعمال نامہ، in their right hands، ان کے دائیں ہاتھ میں یا سیدھے ہاتھ میں، on judgment day، قیامت کے دن یا پھر ججمنٹ کے دن۔ The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم freed many of his own slaves، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے freed آزاد کرائے many of his، آپ کے بہت سارے own slaves، اپنے غلاموں کو، and encouraged others to do the same، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو ایک جذبہ ان میں پیدا کیا کہ وہ بھی یہ کام کریں کہ وہ غلاموں کی آزادی کی طرف دھیان دیں۔ اس کا سیکنڈ پوائنٹ جو ہے دیٹ از ایکویلٹی اینڈ ہیومن ٹریٹمنٹ۔ ایکویلٹی ہوتا ہے برابری کے حقوق دلانا یا پھر مساوات، اینڈ ہیومن ٹریٹمنٹ اور انسانی سلوک کیا جائے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکٹڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کی، مسلمانوں کو ٹو ٹریٹ، کہ وہ سلوک کریں، دیئر سلیوز، اپنے غلاموں کے ساتھ، لائک بردرز، اپنے بھائیوں کی طرح۔ یور سلیوز آر یور بردرز، تمہارے غلام جو ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں۔ فیڈ them، انہیں کھانا کھلاؤ، with what you eat، جو تم کھاتے ہو، اینڈ کلوتھ، اور انہیں اوڑھاؤ یا ان کو پرووائڈ کرو کپڑا، them as you clothe yourselves، جیسا کہ کپڑا تم خود پہنتے ہو یا اوڑھتے ہو۔ اچھا، اس میں اب تھرڈ ون جو پوائنٹ ہے دیٹ از لیگل رائٹس اینڈ پروٹیکشنز۔ پروٹیکشنز ہوتا ہے حفاظت یا حفاظتی اقدامات، اینڈ لیگل رائٹس اور قانونی حقوق دلانا۔ Slaves are granted legal protections، غلاموں کو قانونی حقوق، قانونی حفاظت دی گئی۔ Their mistreatment، ان کی بدسلوکی، was prohibited، prohibited ہوتا ہے ممانعت ہونا یا روکنا۔ And they had the right to earn their freedom، اور ان کے پاس یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی آزادی جو ہے اس کو ارن کریں through a contract that is called مکاتبہ۔ And the fourth point is integration and leadership، انٹیگریٹ کرنا اینڈ دا لیڈرشپ، ان کو حکومتی کاموں میں شامل کرنا۔
One of the most powerful examples is Hazrat Bilal ابن رباح, a former slave, ایک کسان غلام تھے, who became the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اذان دینے والے بنے, and a prominent صحابی, اور ایک خاص صحابی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ's life symbolizes Islam's commitment to racial and social equality. سمبلائزز وہ ایک نشاندہی کے طور پہ یا پھر ایک جو ہے مثال ہے اسلام کمٹمنٹ, اسلام کی جو اصلاحات ہیں یا اسلام کے جو اقدامات ہیں ریسل اینڈ سوسائٹی, معاشرے کی دوڑ میں اور معاشرے کی مساوات میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریفارمز were not mere policies. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلاحات تھیں وہ صرف پالیسیز نہیں تھیں, they were part of a broader vision. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وسیع نظریے کا حصہ تھیں for a just and compassionate society, ایک جو ہے عدل اور انصاف پہ مبنی اور کامیابی پہ مبنی معاشرے کی. He emphasizes, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا on توحید, belief in the oneness of Allah was inseparable from a belief in the human brotherhood. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک کنسیپٹ دیا کہ آپ کی توحید, آپ کا اللہ کو جو ماننا ہے وہ آپ کے انسانی حقوق اور انسانی بھائی چارے سے الگ کبھی نہیں ہو سکتا. That's one belief or that is connected. By raising the status of women, خواتین کے معاشرے میں مقام کو بڑھانا, protecting orphans, یتیموں کی حفاظت کرنا, and granting dignity to slaves, غلاموں کو عزت دلانا. He laid the foundation for a civilization, ایک پورے معاشرے کی بنیاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, that valued human rights, جس میں اہمیت دی گئی ہیومن رائٹس کو, انسانی حقوق کو, اینڈ مورل رسپانسبلٹیز, اور اخلاقی اقدار کو, اخلاقی ذمہ داریوں کو. His last sermon, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا during the farewell pilgrimage, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری خطبہ دیا, is a timeless charter of equality and justice. وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے ایکویلٹی, مساوات کا, اینڈ جسٹس, اور انصاف کا. ہی پروکلیمڈ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, all mankind is from Adam and Eve, تمام مسلمان جو ہیں آدم اور حوا سے ہیں. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have superiority over an Arab. یعنی کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت حاصل نہیں, اور کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل نہیں. A white has no superiority over a black, کسی گورے کو کسی کالے پر, اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, except سوائے by pity and good action, صرف تم جو ہے نیک اعمال کرو, تقویٰ اور پرہیزگاری کرو, اور رحم دل ہو. صرف اس چیز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کو جو ہے وہ فوقیت حاصل ہو سکتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریفارم دا ہول سوسائٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جو معاشرے کی بنیاد ہے, اصلاحات ہیں, ان کو چینج کر کے ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی. ان این ایج, اس زمانے میں, ویئر, جہاں فیئرنیس واز لیکنگ, انصاف جو ہے وہ بالکل نہیں پایا جاتا تھا. براڈ فارورڈ آپ لے کے آئے یا آپ نے پروان چڑھایا اویژن, ایک ایسے نظریے کو روٹیڈ ان جسٹس جو کہ جس کی بنیاد کیا تھی, انصاف پہ مبنی تھی, مرسی, رحم پہ, اینڈ ایکوالٹی, اور مساوات پہ, برابری پہ. His reforms in favor of women, orphans and slaves were not only progressive for his time but also remain relevant even today. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اصلاحات جو تھیں تمام لوگوں کے لیے, وہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھی, بلکہ وہ آج بھی ہم اس کو ریلیونٹ کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے.
اور وہ چل رہی ہیں اسلام جو اسلام کے پیروکار ہیں جو مسلمس ہیں they're also following آپ صلی اللہ علیہ وسلم's reforms and their teachings and their vision through his teachings and action. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور اپنے عمل سے he improved یہ ثابت کیا the lives of women, orphan and slaves. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین، یتیموں اور غلاموں کی زندگیوں کو بہتر بنایا. His message encouraged people to live with honesty. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میسج تھا، جو تعلیم تھی، جو آپ کا پیغام تھا، اس نے کیا کیا، لوگوں کو ابھارا اس چیز پہ کہ ٹو لیو وتھ ہونیسٹی، کہ وہ ہونیسٹی سے دیانت داری کے ساتھ رہیں، کیئر فار ادر، دوسروں کا خیال رکھیں، اینڈ فالو دا پاتھ آف رائٹنس، اور ہدایت کا راستہ جو ہے یا سیدھا راستہ جو ہے اس کو فالو کریں. ٹوڈے ہز ریفارمز کنٹینیو ٹو گائیڈ اینڈ انسپائر ملینز اراؤنڈ دا ورلڈ ٹو بلڈ اے جسٹ اینڈ پیسفل سوسائٹی. آج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں انسپائر، ابھارنا، جذبے کو ابھارنا ملینز اراؤنڈ دا ورلڈ، لاکھوں لوگوں کو پوری دنیا میں پیسفل سوسائٹی، ایک پرامن معاشرے کی بنیاد کے لیے ابھار رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں. نیکسٹ جو ہے دیٹ از آر گلوسری. گلوسری میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے ورڈز ہیں ہمارے پاس. فرسٹ ون از اکاؤنٹیبل. اکاؤنٹیبل ہوتا ہے ٹو بی ریسپانسیبل فار یور ریئیکشنز، جواب دہ ہونا. امنگ ہوتا ہے لائک اے گروپ آف پیپل ہیں، اس میں سے آپ انکلوڈیڈ ان اے گروپ آف پیپل اور تھنگس. ٹھیک ہے، مطلب کہ درمیان یا کسی چیز میں کے درمیان ہونا، یا امنگ لائک انکلوڈیڈ ہونا. ایلیویٹڈ ہوتا ہے ٹو ریز، ٹو ہائی اپ، کسی چیز کے معیار کو اوپر لے کے جانا. ریز ٹو اے ہائر لیول اور پوزیشن، کسی بھی ہائر لیول یا پوزیشن کو لے کے جانا، مطلب نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جانا. ایمانسیپیشن دا ایکٹ آف بینگ فریڈ فرام ریسٹرکشنز. ایمانسیپیشن ہوتا ہے آزادی، یعنی کہ ریسٹرکشنز کسی بھی پابندی سے آزاد ہونا یا غلامی سے آزاد ہونا، اسپیشلی فرام سلیوری، غلامی سے. ایمفیسائزڈ ہوتا ہے فوکس کرنا یا غور کرنا یا دھیان دینا. گیون اسپیشل امپورٹینس اور اٹینشن، یا پھر ہائی لائٹڈ ہم کہہ سکتے ہیں. فائنینشیل ہوتا ہے مالی طور پر ریلیٹڈ ٹو منی، انکم اور مینجمنٹ فنڈس. انہیرٹ وراثت، ٹو ریسیو سم تھنگ لائک پراپرٹی، منی ایٹسٹرا فرام سم ونس آفٹر ہز اور ہر ڈیتھ. انسیپریبل ہوتا ہے، سپریٹ ہوتا ہے نا لائک الگ کرنا، انسیپریبل ہوتا ہے جس کو ہم الگ نہ کر سکیں. انیبل ٹو بی سپریٹڈ. میوچل، باہمی، فیلٹ اور ایکسپیرینسڈ بائی بوتھ سائڈس، دونوں طرف سے ملے جلا رد عمل ہونا، یا پھر سیم جو ہے ایک ایکسپیرینس ہونا. اپریسڈ ہوتا ہے دبایا جانا. ٹریٹ کرولی اور انفیئرلی، کہ کسی چیز کو غلط طریقے سے یا ظالمانہ طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جائے. پیٹریارچل کیا ہوتا ہے؟ a social system where men hold primary power and dominate, like male dominant society. مردانہ آپ کہہ لیں، مردانہ معاشرہ یا مردانہ حکومت، جہاں پہ مردوں کو زیادہ امپورٹنس ہے. پرومیننٹ ہوتا ہے واضح، امپورٹنٹ، ویل نون. ریفارمز، چینجز ٹو امپروو سسٹم. ریلیونٹ، ملا جلا سیم ہونا یا تعلق ہونا یا کنیکٹڈ ہونا یا کلوزلی اپروپریٹ ہونا. وائڈ اسپریڈ، بہت زیادہ پھیلا ہوا. فائنڈ اور اکرنگ اوور اے لارج ایریا اور امنگ مینی پیپلس. دیٹس آل فار ٹوڈے. Like, subscribe for more. Inshallah, see you in next video. Allah Hafiz.